احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزیل الکتاب نازل کرنا ہے کتاب کا من اللہ اللہ کی طرف سے تنزیل پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ایک ہوتا ہے انزلنا جیسے آگے آ رہا ہے، ایک ہے تنزیل۔ تنزیل باب تفعیل سے ہے جس کا معنی یعنی جو اس باب سے لفظ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر بڑا اہتمام اور تدریج ہوتی ہے، گریجولی کسی چیز کو کرنا۔ تو جب تنزیل آئے گا تو وہ ڈیفرنٹ ہے انزال سے، اس لیے کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ گریجولی نازل کی اللہ نے کتاب، ایک دم نہیں کسی اور کتاب کی طرح جیسے تورات و انجیل ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گئی، لیکن قرآن کریم زمین پر ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوا بلکہ گریجولی نازل ہوتا رہا اور بڑے اہتمام کے ساتھ۔ جیسے تعلیم ہے نا، تو تعلیم میں بھی کیا ہوتا ہے، تدریج ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سکھایا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے علم دیا جاتا ہے اور بڑا اہتمام ہوتا ہے اس کے اندر۔ اسی طرح تنزیل ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر انسانیت کی خیرخواہی فرمائی کہ اتنے اہتمام کے ساتھ اور آہستہ آہستہ کر کے تاکہ لوگ اس کو جذب کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اس کو صحیح سے سمجھ سکیں، تو تنزیل کے ساتھ اس کو اتارا ہے۔ اور یہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی لوگ کہتے تھے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ جو العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ عزیز وہ ہے جو غالب ہے، جو فیصلہ کر لینا تو اس کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں العزیز۔ کتنی بڑی پاورفل ہستی ہوگی وہ جو یہ کہے کہ جو فیصلہ وہ کر لے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی، نہ اس کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتی۔ وہ جیسے چاہے کرے، وہ اتھارٹی رکھتا ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی جس کے پاس ہوتی ہے وہ العزیز ہے، لیکن وہ ساتھ الحکیم بھی ہے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفات آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے جگہ جگہ ساتھ ساتھ آئی ہیں، کیونکہ جو کوئی دنیا میں تو ایبسولوٹ اتھارٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی، مگر جو کوئی تھوڑی بہت بھی اتھارٹی رکھتا ہے دنیاوی طور پہ بہت بڑی ہو، کوئی کسی جگہ کا صدر ہو، کسی جگہ کا بادشاہ ہو یا کسی، تو پھر زیادہ تر وہ کرپٹ ہو جاتا ہے یا اپنی پاور کا غلط استعمال کرتا ہے یا اپنی پاور کو جیسے چاہتا ہے ویسے استعمال کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ایبسولوٹ اتھارٹی رکھتا ہے، اس کے باوجود الحکیم ہے، حکمت کے ساتھ اپنی پاور کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی پاور ایسے نہیں کہ کسی کے اوپر ظلم کر دے، کسی کو جیسے چاہے کیونکہ اب اس کے پاس پاور ہے تو اب جو چاہے کرے، نہیں، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ اور آپ کائنات کو دیکھ ہی لیں، آپ کو جو بھی کائنات کا نظام آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کس قدر حکمتیں ہیں، کہ انسان آج تک تلاش کرتا جا رہا ہے اور حکمتیں ختم نہیں ہو کے دیتی۔ انسان کا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے وہ اور حیران ہوتا جاتا ہے کہ یہ اس قدر حکمت، اس نظام میں بھی اتنی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ نہیں، جیسے علم بڑھے گا آپ کو اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے تو نازل کیا یہ کتاب حق کے ساتھ۔ یہ کتاب کس حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل سچائی پہ مبنی۔ اس میں کبھی زندگی میں یہ خیال نہ آئے دل میں
کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کچھ اس کے اندر کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیا ہو کسی نے، یا کوئی بعد میں کوئی چینجنگ آ گئی ہو، یا کوئی اور اس طرح کی بات. یہ بالکل سچی کتاب ہے اور مقصد لے کر آئی ہے کوئی. یہ دوسرا معنی کیا ہے حق کا؟ مقصد کے ساتھ آئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں اتار دیا کہ آپ بس گھروں میں قرآن خوانیاں کرتے رہیں یا بس برکتیں لیتے رہیں یا آپ بس اس کو دلہنوں کے سروں کے اوپر رکھ کے تو ان کو رخصت کرتے رہیں یا مردوں کے لیے پڑھتے نہیں. اس کے لیے نہیں یہ آئی ہے. یہ ایک بڑا اس کا عظیم مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام آبس نہیں ہوتا، بیکار نہیں ہوتا، مقصد کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ بھی بہت بڑے مقصد کے ساتھ نازل فرمائی. کوئی وجہ ہے اس کو نازل کرنے کی، یعنی یہ بات ہے کوئی وجہ ہے. یہ کوئی ناول نہیں ہے، کوئی آپ کو سٹوری بک نہیں ہے سٹوری سنانے کے لیے آ گئی ہے. کیا مقصد ہے پھر اس کا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. لیکن کیسے؟ صرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ کہ بس عبادت کیجئے اللہ کی. یہ اس کتاب کا مقصد ہے. نہیں، آج جو ہم نئی چیز دیکھ رہے ہیں نا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ رہا ہے مخلصاً لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. اب خالص کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اپنی زبان میں دیکھیں ہم کس چیز کو کہتے ہیں خالص ہے یہ چیز جی؟ جو کسی بھی ملاوٹ سے پاک ہو، رائٹ؟ ایسے کہتے ہیں نا ہم کہ جو کسی بھی امپیورٹیز سے پاک ہو، کسی دوسری چیزوں کی آمیزش سے پاک ہو، کوئی میل کچیل سے صاف ستھری ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خالص ہے. اللہ تعالی دین کے معاملے میں چاہتے ہیں کہ انسان خالص ہو جائے، خالص ہو کے اللہ کی عبادت کرے. یعنی اس دل کو ہر اس چیز کی آمیزش مطلب ہے کہ ملاوٹ سے خالی رکھنا جو اس کو میلا کر دے. یہ اخلاص ہے. اپنی نیت میں بھی، اپنے قول میں بھی، اپنے عمل میں بھی اخلاص لے کر آؤ. یعنی اللہ کے سوا اوروں کی اطاعت، عبادت، یعنی یہ سب صرف اللہ کے لیے ہو جائے خالصتاً. اور اس میں یہاں پہ آیا مخلصاً لہ الدین، اس کے لیے دین کو. دین کے 3 معنی ہیں. ایک تو مالک یوم الدین ہم دیکھتے ہیں نا، تو دین کا معنی مطلب کیا ہوا؟ اعمال کی جزا کا دن، بدلے کا دن، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، تو بدلہ. نمبر 2 مجموعہ احکامات کو بھی کہتے ہیں، یعنی احکامات اللہ تعالیٰ کے جو حکموں کا مجموعہ کر لیں تو وہ بھی ہے. عبادت کے لیے بھی دین کا لفظ آتا ہے، اور یہاں پہ مطلب ہے عبادت، یعنی عبادت اللہ کی کرو اور مخلص اللہ الدین، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. اس عبادت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اگر ملاوٹ ہوئی تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. انسان اپنے لیے نہیں ملاوٹ کو پسند کرتا. آپ کے شوہر کہتے ہیں بھئی مجھے آپ سے بھی محبت ہے اور میں کہیں اور کسی اور سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں اس طرح کی محبت کو پسند کرتا جیسے ملاوٹ ہے. انسان اپنے لیے نہیں ملاوٹ کو پسند کرتے، خالص ہو بس. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس میں کئی ملاوٹیں شامل کر دیتا ہے. وہ ملاوٹیں کون سی ہیں؟ شرک ہو گیا، ریاکاری ہو گئی. یہ ملاوٹیں ہیں جو عبادت کو خراب کر دیتی، خالص نہیں رہنے دیتی. ان ملاوٹوں سے پاک عبادت چاہیے اللہ تعالیٰ کو، وہ ایکسیپٹیبل ہوگی اللہ کو. جس نے اپنی عبادت میں ملاوٹ کر دی، قیامت کے دن ایسی عبادت ریجیکٹ کر دی جائے گی. تو یہ کتاب یہ ہمیں بتانے کے لیے آئی ہے کہ دیکھو عبادت اللہ کی صرف خالص ہو کے کرنا، کسی اور کو عبادت میں شامل نہ کرنا.
اور عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا معنی بھی ہم سمجھنے تک دیکھیں ایک دفعہ ہی اس کو نا یاد کر لیں. اب بار بار وہی ہم چیزیں کرتے رہتے ہیں. پہلے لیسن سے لے کے اب ہمارا اینڈ قرآن پاک کا آنے والا ہے. اب اگر ہمیں ابھی تک عبادت کا معنی نہیں نہ آیا تو پھر کچھ نہیں سمجھ آیا ہمیں. عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ نے اس کے جو ڈیفینیشن بتائی ہے تو یہ بتائیے کہ عبادت دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے. دو چیزوں سے. ٹھیک ہے، ان دو چیزوں کو بس آپ نے یاد رکھنا ہے. اطاعت کلی یعنی ٹوٹل اطاعت کرنا، یعنی اطاعت مطلب سمجھتے ہیں نا کہ اوبیڈینس، اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل بچھ جانا. نمبر 2 اس کے ساتھ کیا چیز ہے؟ حد درجے محبت. یہ دو چیزیں. دیکھیں اطاعت تو انسان ویسے بھی کسی کا کر لیتا ہے، مثلا کسی کا خوف ہوتا ہے تو وہ بڑی اطاعت ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی پولیس کا ہے، کوئی کسی اور کا ایسا خوف ہے، ڈنڈا ہے ان کا، تو انسان اطاعت کر لیتا ہے. لیکن وہ اطاعت محبت کے ساتھ نہیں ہوتی. وہ تو بس زور زبردستی کی ایک اطاعت ہوتی ہے کہ اب کیا کریں، پھر رہنا ہے جب یہاں پہ تو پھر اس طرح سے ان کی اطاعت کرنی پڑے گی بھائی. یا کوئی کسی جگہ پہ جاب کرتا ہے تو اس کی پوری اطاعت شروع کر دیتا ہے کہ نہیں اگر کروں گا تو یہ ہم نکال دے گا. لیکن جب حد درجے محبت کے ساتھ اطاعت کی جاتی ہے، بچھ جایا جاتا ہے، تو یہ ہے عبادت. اب اس عبادت کو ڈسپلے کرنے کے طریقے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، ہم اس کی حمد کے ترانے بیان کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی اس کو، یعنی جب محبت اتنی زیادہ ہے، اس کی اطاعت ہو رہی ہے، تو اب اس کو انسان کچھ ایکشن کے ساتھ شو بھی تو کرتا ہے نا. تو یہ پھر عبادت کی یعنی ایک سمجھ لیں اس کے ڈسپلیز ہے. اب یہ جب ہمیں بات سمجھ آ گئی تو اب یہ سمجھنا کہ خالص کر لینا اپنی عبادت کو، یعنی انسان اپنی عبادت کے اندر کسی کو بھی شامل نہ کرے، تب وہ خالص ہوگی. اور عبادت میں انسان کس کس کو شامل کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم بتوں کو نہیں شامل کرتے. ہم کوئی لوگ ہیں بتوں کو شامل کرتے ہیں، کوئی لوگ کسی اور کو ایسی عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کو شامل کر لیتے. لیکن مسلمانوں میں بھی اس یہاں پر آ کر ایک بہت بڑی کمی ہو جاتی ہے کہ جس وقت وہ اپنی عبادت کے اندر شریک کر لیتے ہیں کچھ ایسوں کو کہ یہ بھی ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، یہاں سے بھی ہمارا کچھ کام بن سکتا ہے، یہ بھی ہماری زندگی سنوار سکتے ہیں، ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، ہمیں صحت دے سکتے ہیں، ہمیں افلاں کر سکتے ہیں. یہ شراکت ہے، یہ خالص نہیں رہا دین. یہ کتاب سکھانے کے لیے آئی ہے کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرنا خالص ہو کے، پیورلی، کوئی پارٹنرشپ نہ ہو، کوئی شراکت نہ ہو، اللہ نے نہیں برداشت کرنی یہ. اچھا، پھر اسی طرح نمبر 2 چیز، چلو یہ ہم نے کہا یہ بھی نہیں ہم کرتے. لیکن آج کی جو ایک اور ملاوٹ ہو رہی ہے، شراکت ہو رہی ہے، وہ ہے اپنے نفس کو شریک کر لینا اللہ کی عبادت میں، کہ ہاں اللہ کی تو عبادت کرتی ہوں، اس کے تو سجدے کرتی ہوں، اس کے نام کی تو تسبیحات پڑھتی ہوں، مگر میرا کچھ حق اپنا بھی تو ہے، میری زندگی، میری جان، میں کیا اپنا کوئی حق نہیں رکھتی؟ میری مرضی بھی تو کچھ چلنی چاہیے. تو بس ٹھیک ہے، 70% تو اللہ کی، 30% میری، 30% میری چلے گی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عبادت کے اندر ملاوٹ، یہ ہے اپنی نفس کی عبادت. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے ایک ہے ہوائے نفس، یعنی انسان اپنے نفس کی عبادت شروع کر دیتا ہے، اپنی خواہشات نفس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے کہ میری بھی تو چلے، میں خود بھی تو کچھ چاہتی ہوں نا، اور میرا یہ دل چاہتا ہے اور میرا وہ دل چاہتا ہے اور میری مرضی یہ ہے اور میری مرضی وہ ہے، میں نے اپنی مرضی بھی تو کرنی ہے.
اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت یہ ہے کہ پھر انسان اپنی مرضی کو بھی توڑ دے کہ نہیں، جہاں اللہ کا حکم آ گیا، میری مرضی کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس وہ ہے. یہ ہوتا ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خالص کرنا. میں نے آپ کو بتایا نا عبادت ہوتی کیا ہے؟ اطاعت. جب آپ نے اپنے نفس کی اطاعت شروع کر دی اور اپنے نفس کو ہی پوچھنا شروع کر دیا آدھا ٹائم، اللہ کی ٹھیک ہے اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی پوجا، تو پھر لیکن پھر خالص تو نہ رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بڑے خالص ہیں، لیکن جب آپ اپنے نفس کو ساتھ ملا لیں گے تو آپ نے اللہ کا شریک اپنا نفس کر دیا. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ بہت بڑا ایک فتنہ کہہ سکتے ہیں، یا شیطان کا ہمیں ایسا دھوکہ ہے کہ نہیں تمہاری اپنی بھی تو چلنی چاہیے نا، تم خود بھی تو کچھ ہو نا. اچھا اب یہ ایک ہو گئی. تیسرا ایک اور چیز ہے جو تیسری کہہ لیں یا ایک شراکت ہو گئی، اور دوسری ایک اور چیز چلو کہہ سکتے ہیں. دوسری ایک اور چیز ہے جو کہ اس پیور عبادت کو امپیور کر دیتی ہے، یعنی ملاوٹ ہے، اور وہ کیا؟ ریاکاری. ریاکاری عبادت میں، یعنی انسان اپنی عبادت کے اندر یہ بھی نیت رکھ لے کہ مجھے فلاں بندہ کوئی انعام دے، یا فلاں سے مجھے عزت مل جائے، یا میری شہرت ہو جائے، یا لوگ میری تعریفیں کریں، یا لوگ مجھے اچھا سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں. یہ چیز بھی شرک ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ایک جگہ پر، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس وقت ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے. ایک شخص نماز پڑھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کوئی اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی نماز اور اچھی کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس چیز کو بھی قیامت کے دن دیکھیں کیا ہوگا. ترمذی میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا، جس دن کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ایک منادی یہ ندا دے گا، جس نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا اور اس میں کسی کو شریک کیا، وہ اس کے ثواب کو اللہ کے غیر سے جا کے مانگے، کیونکہ اللہ تمام شرکا کے شرک سے مستغنی ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے اس بات سے، اس کو نہیں ضرورت جاؤ جا کے پھر اسی سے مانگو جس کے لیے تم نے کیا. یعنی اگر ہم نے 99% اللہ کے لیے کیا اور 1% اونلی ہمارے دل کے اندر یہ بھی بات ہے کہ چلو وہ بھی چلو راضی ہو جائیں، وہ بھی خوش ہو جائیں، وہ بھی مجھے کچھ سمجھ لیں، کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کہ وہاں پہ اتنا بھی شراکت اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اسی کو میں نے دے دیا، تم اسی سے جا کے لو. اللہ اکبر. تو اسی لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کی سزا کو دکھائے گا، اور جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو سنائے گا. سنا کے لوگوں کو اس کو دی جائے گی، اور جو دکھا کے کرتا ہے دکھا کے لوگوں کو تو اس کو سزا دی جائے گی، تو نے ان کے لیے کیا تھا. تو یہ آیت ہمیں بہت بڑا یہ لیسن دیتی ہے کہ اپنی نیکی کو چھپایا جائے، اپنی نیکی کو ایسے چھپایا جائے جیسے ہم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں نا، کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میری یہ برائی، ہمیں کتنی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہائے کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میری یہ برائی ہے. اس طرح سے انسان اپنی نیکی کو چھپانے لگے، یہ نیکی کا کسی کو نہ پتہ چل جائے. نیکیوں کو ظاہر کر، ہاں اللہ تعالیٰ خود ہی ظاہر کر دے وہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نہیں کوئی آ کے اپنی بتائیں کہ میں نے دیکھو یہ کام کیے تھے، میں نے ایسے کیا تھا. کوئی آپ کو ایسی روایتیں ملتی ہیں؟ اللہ نے ان کے کام ایکسپوز کر دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے جا کے خدمت کر رہے ہیں، اس کے گھر کا کام کاج کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں بتایا کہ میں ایسا کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکی کو دنیا کو بتا دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ خود دکھا دیتا ہے تو پھر وہ اللہ پر ہے، لیکن انسان خود نہ کوشش کرے. دیکھیں اگر انسان نیکیوں کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ اس کو رہنے دیتا ہے. اس کو آخرت کے لیے سمجھ لیں وہ ضائع ہو گئی، وہ وہاں پہ اس کا کچھ نہیں ملے گا. شیخ محمد الامین شوقیتی جو تھے بہت بڑے مفتی تھے، مفسر قرآن تھے اور فقیہ بھی بہت بڑے تھے. تو ان کے حلقہ درس میں بڑے بڑے علماء جو پچھلی سینچری کے عبداللہ بن باز جو مفتی اعظم سعودی عرب کے تھے، وہ بھی ایون ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے تھے. تو انہوں نے 14 سال کی عمر میں ایک نظم لکھی تھی، عربوں کی جو نسل در نسل جو ان کے نام اور ان کی جو ساری تھی نا ان کے ٹرائبز کے اور یہ سب وہ لکھی تھی، اور ان کی شاعری بھی بڑی زبردست تھی. تو 10,000 ورڈز پر یہ مبنی تھی جو ان کی نظم تھی، 14 سال کی عمر میں لکھی تھی. پھر انہوں نے اس کو جلا دیا. تو علماء نے بہت اس کا غم کیا کہ آپ نے کیوں جلا دی، یہ پوری جینیالوجی تھی، آپ نے کیوں جلا دی، اتنی زبردست نظم تھی. کہنے لگے 14 سال کی عمر میں میرے اندر وہ اخلاص نہیں تھا، میں نے صرف مقابلے میں لکھی تھی دوسروں کے، اور میں اس دنیا میں کوئی عمل ایسا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا جس میں اخلاص نہ ہو. اتنی ان کو فکر تھی اپنے اخلاص کی. یعنی حالانکہ یہ کوئی وہ ایسے ہی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی وہ بھی ایک بڑا ٹریجر تھی کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے، بڑے اچھے کام تھا یہ. لیکن ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس میں اخلاص کی کمی. اور بعض محدثین ایسے ہوتے تھے کہ اگر حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں روک دیتے تھے. پوچھا جاتا تھا کیوں آپ نے روک دیا، جاتے تھے اپنے گھر پہ واپس آتے تھے پھر آگے پڑھاتے تھے. تو ان سے پوچھا جاتا آپ کیوں روک آپ نے دیا، بیچ میں پوری کلاس کو روک دیا. تو فرماتے تھے میں نے اپنے دل کو اتنے مجمع کے لیے تیار نہیں کیا جتنا مجمع آ گیا، میں نے تو صرف تھوڑے سے لوگوں کے لیے تیار کیا تھا. جب زیادہ لوگ آ گئے تو میں گھر گیا، میں نے اپنے دل کو تیار کیا، پھر میں واپس آیا ہوں اور پھر پڑھا رہا ہوں. سفیان ثوری فرماتے ہیں 30 سال تک میں اپنے اخلاص کو سنوارنے میں لگا رہا، لڑتا رہا اپنے آپ سے. اتنی یہ مشکل چیز ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی یہ بات بتاؤں، جب سے میں اس فیلڈ میں آئی ہوں بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑا، بہت لوگوں سے ظاہر ہے دیکھا کلوزلی، لوگوں کو دین کے کام کرنے والے لوگوں کو بھی بہت کلوزلی دیکھا. سب سے زیادہ جو بڑی کمی محسوس ہوئی وہ اخلاص کی کمی تھی. اخلاص بہت ہی کم لوگوں میں ہے. اخلاص جب ہوتا ہے نا تو انسان اپنے لیے نہیں کرتا، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، پیورلی اللہ کے لیے. اور جب پیورلی اللہ کے لیے کیا جائے تو پھر اس کو یہ نہیں تکلیف ہوتی کہ ہائے ہائے فلاں بھی کیوں کرنا شروع ہو گیا، اور یہ میرا کمپیٹیٹر آ گیا، یہ میرے مقابلے میں آ گئی ہیں درس کے لیے، یہ میرے مقابلے میں ان کا انسٹیٹیوٹ آ گیا، یہ بھی ایک کام انہوں نے شروع کر دیا. وہ اس کی پھر لیگ پولنگ نہیں کرتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا نام آگے بڑھے. اس کو خوشی ہوتی ہے، وہ مٹانے کی کوشش نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا بند کر کے بھائی آپ نہ کچھ کریں، بس ہمیں ہی کرنے دیں. وہ لڑائیاں اس بات پہ نہیں کرتا کہ ہائے یہ ہمارے مقابلے میں ہے. جیسے کوئی بزنس مین کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا کمپیٹیٹر ہے. وہ اس طرح سے نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایم یہ ہے کہ اللہ کا نام بلند ہونا ہے تو پھر اپنی دکانیں چمکانے کی کیا بات ہے. ادھر سے ادھر نہ جائیں، ادھر میرے پاس آئیں اور ادھر نہ جائیں، اور
दूसरे को बुरा भला कहना और लेट डाउन करना ताकि लोग कहीं उसके पास ना चले जाएं। मेरे पास हल्का अहबाब हो, मेरे पास लोग जमा रहे और बस मैं ही मैं हूं, तो फिर तो मैं रह गई ना, फिर कहाँ गया इखलास। इखलास इतनी मुश्किल चीज है, इतनी मुश्किल चीज है कि ऐसे नहीं होता कि इंसान एक दफा जब शुरू करने लगा काम उस वक्त उसने सकता इखलास से ही शुरू किया हो, ऐसे नहीं होता कि बस वो काफी हो जाए। इखलास पे देखिए सुफियान सौरी ताबई हैं और वो फरमाते हैं कि 30 साल मुझे लग गए अपने नफ्स को से लड़ते लड़ते इसको टेम करने में, 30 साल लग गए मुझे। नहीं, बार बार इंसान अपने आप को चेक करे, बार बार इखलास लेकर आए, मैं किस लिए कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। आपने पहले भी पढ़ा ना कि जो खालिस लोग हैं वो अल्लाह को चाहिए, बाकी लोग ऐसे ही हैं, उनका तो कोई इबादत और उसका तो कोई फायदा नहीं रहेगा, सब गारत चली जाएगी। अल्लाह ताला को खालिस अमल चाहिए, खालिस इबादत चाहे थोड़ी हो, वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा बेहतर है। बजाय मिलावट वाली चीजों के ढेर ले गए ना वहां पे, तो सब गार्बेज चली जाएंगी, गार्बेज हो जाएंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।